کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کو نصیحت کی ہو اور وہ آپ کی نصیحت سن کر مزید بگڑ گیا ہو؟ اگر ایسا ہوا ہے تو آج کی ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک التماس ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں تک بھی اس کو لازمی شیئر کریں۔ محترم ناظرین، آج ہم میں سے اکثر لوگ نصیحت کرنا تو جانتے ہیں، لیکن نصیحت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آج ہم کسی کی غلطی کو دیکھ کر فوراً اس پر انگلی اٹھا دیتے ہیں، فوراً اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں، فوراً اس پر اچھے یا برے ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نصیحت قبول ہونے کی بجائے دلوں میں نفرت، ضد اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر کسی کو کہا جائے کہ تم غلط ہو، تم سے کچھ نہیں ہوتا، تم ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہو، تم سے توقع اور امید ہی یہی تھی، پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سامنے والا دفاع کرنا شروع کر دیتا ہے، بحث مباحثے پر اتر آتا ہے، نصیحت کو ٹھکرا دیتا ہے۔ لیکن اگر نصیحت کرنے سے پہلے اس کو اپنی غلطی کا احساس دلایا جائے، پھر اس کو نصیحت کی جائے، تو یہ نصیحت اس کے دل میں اتر جائے گی اور یہ نصیحت عملی شکل اختیار کر لے گی۔ یاد رکھیے، احساس کے بغیر نصیحت کرنا زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہے، اور جو نصیحت دل تک نہیں پہنچ رہی وہ نصیحت کانوں سے آگے نہیں بڑھتی۔ اور نصیحت کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کا اصول کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ حکمت کس چیز کو کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں کہ صحیح وقت پر بات کی جائے، صحیح انداز اور اسلوب میں بات کی جائے، بات کرتے ہوئے صحیح لب و لہجہ استعمال کیا جائے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو ڈانٹ کر سمجھو، اس کو شرمندہ کر کے سمجھو، بلکہ اللہ نے فرمایا حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ اس کو سمجھاؤ۔ اور نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیحت کرنے کا انداز اتنا اعلیٰ ہوتا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے غلط کام کی اطلاع ملتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ نہیں فرماتے تھے کہ فلاں نے غلط کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں۔ نام نہیں لیتے تھے، عزت کو محفوظ رکھتے تھے، احساس دلاتے تھے، شرمندہ نہیں کرتے تھے۔ ایک نوجوان صحابہ کرام کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک نوجوان مسجد کے اندر داخل ہوا اور وہ آ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ اچانک اس کی نظر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر پڑی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ صحابہ کرام یہ توقع کر رہے تھے کہ یہ مجلس میں آ کر بیٹھے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنے گا، لیکن وہ آ کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جرأت کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انتہائی اچھے اور پیارے انداز میں سمجھایا۔ اور اگر آج ہم سے کوئی اسی طرح کا سوال کر لے کہ مجھے فلاں غلط کام کی اجازت دے دو، تو ہم اس کو فوراً شرمندہ کرنا شروع کر دیں گے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے اندر حیا نہیں ہے؟ تم بے حیا بن گئے ہو۔ جبکہ اس نوجوان نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اطمینان سے دیکھا اور اس سے پوچھا، کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کو پسند کرتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے زنا کو پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی بہن کے لیے زنا کو پسند کرتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا نہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح لوگ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ زنا کو پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اپنی پھوپھی اور خالہ کے ساتھ زنا کو پسند کرتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا نہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسی طرح لوگ بھی اپنی پھوپھیوں اور خالوں کے ساتھ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ تو فوراً اس نوجوان کو احساس ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو پاک کر دے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اہد قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ تو وہ نوجوان شخص مسجد سے جب واپس گیا
تو اس بار بار یہی الفاظ دہرا رہا تھا کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا تو مجھے دنیا کے تمام تر کاموں میں سے زنا سے زیادہ کوئی کام پسند نہیں تھا، لیکن اب جب کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جا رہا ہوں، اب میری حالت یہ ہے کہ دنیا کے تمام تر کاموں میں جتنا نفرت مجھے زنا سے ہے اس طرح کسی اور کام سے نہیں ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کرنے کا انداز تھا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بار بار اپنی غلطی کا احساس دلایا۔ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخر میں نصیحت کرتے ہوئے دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جس کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس کو دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ تو یہ نصیحت اس کے دل و دماغ میں اتر گئی، اور وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے گیا تو اس کو زنا سے نفرت ہو چکی تھی۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جہینہ کی طرف بھیجا، ہم وہاں گئے اور ہم نے دشمن کو شکست دی اور ہم نے ان کا تعاقب کیا، تو دشمنوں کا ایک آدمی میرے انصاری صحابی کے ہتھے چڑھ گیا، ہم نے اس کو پکڑا اور ہم نے اپنی تلواریں اس کو قتل کرنے کے لیے بلند کی، تو اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھنا اس نے شروع کر دیا۔ تو انصاری صحابی نے یہ دیکھا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، انہوں نے اپنی تلوار نیچے کر لی۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں مجھے دل میں یہ احساس ہوا کہ یہ موت کے ڈر سے، تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ بعد میں مجھے احساس ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعے کو میں نے عرض کیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے اسامہ، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، تم نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے محبوب پیغمبر، اس نے کلمہ دل سے نہیں پڑھا بلکہ اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سوال دہرایا کہ اے اسامہ، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، تم نے پھر اس کو قتل کر دیا؟ اسی طرح بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی الفاظ دہراتے رہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کل قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا کلمہ پیش کیا اس نے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ پھر تمہارا کیا ہوگا؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت اتنا احساس ہوا، میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ کاش اس دن سے پہلے میں مسلمان بھی نہ ہوا ہوتا، یعنی اگر مسلمان نہ ہوا ہوتا تو یہ قتل کا جرم میرے اوپر نہ آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کتنا پیارے انداز میں اس کو نصیحت کی کہ بار بار ان کو وہی الفاظ دہرائے کہ تم نے اس کو کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کی غلطی کو دیکھتے فوراً پہلے اس کو اپنی غلطی کا احساس دلاتے تھے، پھر اس کو نصیحت کرتے تھے۔ آج ہم اکثر لوگ نصیحت کرتے ہوئے غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً اگر ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، بہن، ماں کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نماز نہیں پڑھتے ہو؟ بلکہ اگر اس طریقے کی بجائے ہم اس کو یوں کہہ دیں کہ دیکھیں بیٹا، دیکھیں بیٹی، دیکھیں بھائی، دیکھیں بہن، اگر اس انداز میں اس کو کہیں کہ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اور اللہ نے ہم سے نمازوں کا پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اسی طرح اگر بیٹا، بیٹی یا کوئی بھی آپ کا قریبی رشتہ دار موبائل میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے تو آپ کو اس کو ہم نصیحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ تو بھئی شرم نہیں آتی؟ سارا دن موبائل کے اندر گھسے رہتے ہو، سارا وقت موبائل کے اندر ضائع کر دیتے ہو۔ اور اگر اس کو یوں کہا جائے کہ بھائی، بیٹا، بیٹی، ذرا سوچئے کہ ہم سارے دن میں کتنا وقت موبائل کو دیتے ہیں اور کتنا وقت اپنی آخرت کو بنانے میں لگاتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس انداز میں جب ہم ان کو نصیحت کریں گے تو نصیحت ان کے دل و دماغ میں اتر جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بن جائے، ہماری اولاد ہماری باتیں مانے، ہمارے شاگرد سدھر جائیں، تو اپنا طریقہ، اپنا انداز، اپنا اسلوب بدلنا ہوگا۔ نصیحت کرنے سے پہلے سوچنا ہوگا کہ میں دلوں کو توڑ رہا ہوں یا پھر دلوں کو جوڑ رہا ہوں۔ تو نصیحت کرنے کا انداز جب ٹھیک ہو جائے گا، نصیحت کرنے سے پہلے جب غلطی کا احساس دلائیں گے تو نصیحت دلوں میں خود بخود اتر جائے گی۔